السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وذكرهم بأيام الله، صدق الله مولانا العظيم۔ درود شریف پڑھیں، اللهم صل على سيدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ محترم سامعین، 20 سفر المظفر حضور عارف باللہ سیدنا داتا گنج بخش حضرت علی حجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ عرس کا دن ہے۔ کچھ احباب نے مجھے میسیج بھیجے، مگر میں تھوڑا باہر تھا، تو اس وجہ سے کل کا ریگولر بیان بھی نہیں ہو پایا تھا جو آج میں نے کر دیا، اور آج یہ دوسرا بیان اسپیشل حضرت سیدنا داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے تعلق سے آپ تک پہنچا رہا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے فیضان سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ حضرت سیدنا داتا گنج بخش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش سن ہجری 400 میں ہوئی، غزنی شہر میں۔ وہاں سے کچھ عرصے کے بعد آپ کا خاندان محلے حجویریہ میں منتقل ہو گیا، اس وجہ سے آپ حجویری جو ہے کہے جاتے ہیں۔ حضرت سیدنا داتا گنج بخش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پورا نام کنیت کے ساتھ ابو الحسن علی اور آپ کے والد کا نام عثمان بن سید علی ہیں۔ آپ حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے ہیں۔ جس زمانے میں حضرت سیدنا داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ پیدا ہوئے، اس وقت کئی عالم فاضل اور بڑے بڑے دانشور غزنی میں رہتے تھے۔ غزنی کی فضا میں ہر طرف علم و فکر اور معرفت کا چرچا تھا۔ حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ ابتدائی 4 سال کی عمر ہی میں آپ نے قرآن ناظرہ پڑھنا شروع کیا اور تھوڑی عرصے میں قرآنی تعلیم مکمل کر لی۔ اس کے بعد دھیرے دھیرے مشہور علماء کرام سے عربی، فارسی، حدیث، فقہ، تفسیر، منطق، فلسفہ اور دوسرے علوم و فنون حاصل کیے۔ حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی اور بھی تصنیفات ہیں، کتابیں ہیں، مگر آپ کی بڑی ہی مشہور تصنیف کشف المحجوب، جو تصوف کے موضوع پر فارسی زبان میں لکھی گئی، یہ آج اردو میں بھی ملتی ہے۔ یہ کتاب ایک نادر خزانے کی حیثیت رکھتی ہے اور اپنی مثال آپ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اب تک اردو کے علاوہ کئی زبانوں میں اس کا ترجمہ کیا جا چکا ہے، اور بعد میں جو کتاب تصوف کے موضوع پر لکھی گئی ہے، جس میں حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی اس کتاب کشف المحجوب سے لوگوں نے زیادہ ہی فائدہ اٹھایا۔ حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ سلسلے جنیدیہ میں بیعت ہوئے۔ یہ وہی سلسلہ ہے جس میں حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ بیعت ہوئے تھے۔ حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مرشد گرامی حضرت سیدنا ابو الفضل محمد بن حسن خطولی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو حضرت شیخ ابو الحسن علی حصری کے مرید، اور وہ حضرت سیدنا شیخ ابو بکر شبلی کے مرید، وہ سیدنا جنید بغدادی کے، اور وہ سیدنا سیدی سختی کے، اور وہ سیدنا حضرت معروف کرخی کے، اور وہ حضرت سیدنا داؤد طائی کے، وہ حضرت سیدنا حبیب عجمی کے، اور وہ حضرت سیدنا ابو سعید حسن بصری کے مرید تھے۔ حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ حنفی المذہب تھے،
اور صرف حنفی المذہب نہیں تھے بلکہ حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خاص عقیدت بھی رکھتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے اپنی مشہور زمانہ کتاب کشف المحجوب میں حضرت امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس پیارے انداز سے یاد فرمایا۔ آپ فرماتے ہیں کہ امام امامہ، مقتدائے سنیہ، شرف فقہا، عز علماء، ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت اور عقیدت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ میں ایک دن سفر کرتا ہوا سیریا میں مؤذن رسول، عاشق رسول حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روزے پر حاضر ہوا۔ اس فقیر کی بھی حاضری ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ آپ کی بھی حاضری نصیب فرمائے اور سیریا والوں کے حالات اللہ درست فرمائے۔ حضرت داتا گنج بخش فرماتے ہیں کہ وہاں میری آنکھ لگ گئی اور میں نے اپنے آپ کو مکہ معظمہ میں پایا۔ کیا دیکھتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قبیلے بنو شیبہ کے دروازے پر موجود ہیں اور ایک عمر رسیدہ ضعیف شخص کو کسی چھوٹے بچے کی طرح اٹھائے ہوئے ہیں۔ میں فرط محبت سے بے قرار ہو کر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف بڑھا اور حضور کے قدموں کو بوسہ دیا۔ دل ہی دل میں اس بات پر بڑا حیران تھا کہ یہ ضعیف شخص کون ہے۔ اتنے میں غیب داں نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے قوت باطنی اور علم غیب کے ذریعے سے میری حیرت کی کیفیت جان لی اور مجھے مخاطب کر کے فرمایا، یہ ابو حنیفہ ہیں جو تمہارے امام ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ حصول معرفت کی خاطر آپ نے بے حد ریاضت، عبادت اور مجاہدے کی اور اس سلسلے میں کافی تکلیفیں برداشت کی۔ اللہ کی رضا کے لیے اونی لباس پہنا، محبت الہی میں فقر و فاقہ اختیار کیا اور عشق حقیقی میں ثابت قدمی کی خاطر آپ نے بڑی مشکلیں بھی برداشت کی اور صبر و ضبط سے کام لیا۔ آخر اللہ تعالیٰ کے فضل سے آپ کی معرفت مکمل ہوئی۔ جب آپ کے پیر و مرشد حضرت سیدنا ابو الفضل محمد بن حسن خطری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر ولایت نے دیکھا کہ میرے مرید خاص کے علم ظاہری و باطنی سے مخلوق خدا کے فائدہ اٹھانے اور ان کی صحبت سے فیض پانے کا وقت آ گیا ہے، تو آپ نے حکم دیا کہ تم مرکز الاولیاء لاہور روانہ ہو جاؤ۔ کہاں سے؟ وہی غزنی سے، اور وہاں جا کر رشد و ہدایت کا فریضہ انجام دو۔ حضرت سیدنا داتا گنج بخش علی حجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مرشد گرامی کا حکم سن کر عرض کی، حضور وہاں تو پہلے ہی میرے پیر بھائی اور آپ کے مرید حضرت شاہ حسین زنجانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہیں اور وہ تو کتب بھی ہیں، پھر مجھے وہاں روانہ کرنے کی کیا حکمت ہے؟ پیر صاحب نے فرمایا، تم اس بات کو رہنے دو اور فوراً مرکز اولیاء لاہور روانہ ہونے کی تیاری کرو۔ اس زمانے میں غزنی سے لاہور تک کا راستہ کافی دشوار گزار تھا، لہذا آپ مرشد کریم سے رخصت ہو کر پہلے اپنے وطن غزنی آئے اور وہاں سے حضرت احمد حمادی کرخی اور حضرت ابو سعید حجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو ساتھ لے کر 3 افراد کے قافلے کی صورت میں مرکز الاولیاء لاہور کی طرف چل دیے اور بڑی ہی تکلیف کے بعد پہاڑی راستہ طے کرتے ہوئے پہلے پشاور اور پھر غالباً سن ہجری 431 اور عیسوی سن کے حساب سے 1041 کو مرکز الاولیاء لاہور میں آپ تشریف لائے۔ جس دن حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ مرکز الاولیاء لاہور شہر میں تشریف لائے، اسی دن آپ نے ایک جنازہ دیکھا۔ لوگوں سے دریافت کیا، یہ کن کا جنازہ ہے؟ معلوم ہوا یہ قطب وقت حضرت شاہ حسین زنجانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ ہے۔
اس وقت آپ کو اپنے اس سوال کا جواب مل گیا۔ جب مرکز الاولیاء لاہور میں پہلے ہی ایک کتب موجود ہے تو میرے جانے کی کیا ضرورت، اور مرشد کے حکم کی میں کیا حکمت تھی۔ اللہ اکبر۔ اور یہ بھی دیکھیں کہ اولیاء کرام آج حقیقت میں ہند و پاک میں جو اسلام ہے نا، یہ انہی کی قربانی کا نتیجہ ہے۔ مسلمانوں، آج ہم نے تو کچھ نہیں کیا ہے، ہمارے پاس تو ایئر کنڈیشن بنگلے ہیں، مسجدیں ایئر کنڈیشن ہے، ہر چیز موجود ہے، بس ہمارے لیے تکلیف یہ ہے کہ عبادت کا جذبہ نہیں ہے، اللہ کی یاد کا جذبہ نہیں ہے۔ اور سوچئے کہ انہوں نے آپ کی پیر و مرشد حضرت داتا گنج بخش کی، حضرت سیدنا حسن ختنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نگاہ ولایت دیکھیں کہ انہیں معلوم تھا، اور وہاں وہ سرزمین لاہور کی یہ ان سے خالی ہو، کتب سے اس سے پہلے کتب بھیج دیا۔ تو پیر و مرشد کے حکم میں ہمیشہ حکمتیں ہوتی ہیں، اس واقعے سے یہی درس ملا۔ اس لیے ہمیں اگر کوئی اپنے پیر، اپنے بزرگ، اپنے بڑے عالم کی بات میں اگر کوئی بظاہر فائدہ نظر نہ آئے یا حکمت معلوم نہ ہو سکے تو بھی ہم آنکھ بند کر کے اس یقین کے ساتھ حکم کی تعمیل کر لیں کہ مرشد کامل نے حکم دیا ہے تو کوئی ضرور حکمت و مصلحت ہوگی، اور جو حقیقت میں مرشد کامل ہے وہ کبھی بھی شریعت کے خلاف حکم دے گا ہی نہیں۔ حضرت سیدنا داتا علی ہجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ صرف علم و فضل کی اعلیٰ مرتبے پر فائز تھے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو صاحب کثیر الکرامات بھی بنایا تھا۔ جب آپ مرکز اولیاء لاہور پہنچے تو اس زمانے میں رائے راجو جو ایک بہت بڑا ہندو جادوگر تھا، لوگ اسے اپنے جانوروں کا دودھ دیا کرتے تھے، اور اگر کوئی اس جادوگر کو دودھ کا نذرانہ نہ دیتا تو وہ اس کے جانوروں پر ایسا جادو کرتا کہ جانوروں کے تھنوں سے دودھ کے بجائے خون نکلنے لگتا۔ ایک دن ایک بوڑھی عورت رائے راجو کے پاس دودھ لے جا رہی تھی کہ حضرت سیدنا داتا علی حجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے بلا کر فرمایا کہ یہ دودھ مجھے دے دو اور جو اس کی قیمت بنتی ہے وہ لے لو۔ اس بوڑھی عورت نے کہا، ہمیں بہر صورت یہ دودھ رائے راجو کو دینا ہی پڑتا ہے، ورنہ ہمارے جانوروں کے تھنوں سے دودھ کے بجائے خون آنے لگتا ہے۔ اس پر حضرت داتا گنج بخش رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسکرا کر فرمایا، اگر یہ دودھ تم مجھے دے دو تو تمہارے جانوروں کا دودھ پہلے سے کہیں زیادہ بڑھ جائے گا۔ یہ سنتے ہی اس عورت نے آپ کو دودھ پیش کر دیا۔ جب وہ اپنے گھر گئی تو یہ دیکھ کر اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی کہ اس کے جانوروں میں اس قدر دودھ تھا کہ تمام برتن بھر جانے کے بعد بھی تھنوں سے دودھ ختم نہیں ہو رہا تھا۔ سبحان اللہ، یہ ہے ولی کی کرامت۔ جادوگر اپنے جادو کے زور سے نقصان پہنچاتا ہے، اور ولی ہمیشہ اللہ کی مخلوق کو فائدہ پہنچاتے ہیں اپنی کرامت کے ذریعے سے۔ جب حضرت داتا گنج بخش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ زندہ کرامت لوگوں میں عام ہوئی تو ارد گرد کے لوگ دودھ کا نذرانہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہونے لگی۔ ایک طرف تو لوگوں کی عقیدت کا یہ حال تھا، اور دوسری طرف رائے راجو یہ ماجرا دیکھ کر آگ بگولا ہو رہا تھا۔ آخر کار آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور انہیں مقابلے کے لیے للکارتے ہوئے کہنے لگا کہ اگر آپ کے پاس کوئی کمال ہے تو دکھائیں۔ حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، میں کوئی جادوگر نہیں، میں تو اللہ تعالیٰ کا ایک عاجز بندہ ہوں، اگر تمہارے پاس کوئی کمال ہے تو تم دکھاؤ۔ یہ سنتے ہی وہ اپنے جادو کے زور پر ہوا میں اڑنے لگا۔ حضرت داتا گنج بخش یہ دیکھ کر مسکرائے اور اپنے جوتے ہوا میں اچھال دیے۔ جو جوتے رائے راجو کے ساتھ ساتھ ہوا میں اڑنے لگے، ادھر جادوگر خود اڑ رہا ہے، ادھر حضرت کی جوتی اڑ رہی ہے۔ یہ کرامت دیکھ کر رائے راجو بہت متاثر ہوا، اور نہ صرف کہ وہ توبہ کر کے دائر اسلام میں داخل ہو گیا
بلکہ حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ہاتھ پر بیعت بھی کی اور آپ کی صحبت بابرکت سے فیضیاب ہوا۔ حضرت داتا گنج بخش نے اس کا نام احمد رکھا اور شیخ ہندی کا خطاب عطا فرمایا۔ شیخ ہندی کی اولاد اس وقت سے آج تک آپ کی خانقاہ میں خدمت کے فرائض انجام دیتی رہی۔ حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب لاہور تشریف لائے تو آپ نے اپنی قیام گاہ کے ساتھ ایک چھوٹی سی مسجد تعمیر کرائی۔ اس مسجد کی محراب دوسری مسجدوں کی بنسبت جنوب کی طرف کچھ زیادہ مائل تھی، لہذا مرکز الاولیاء لاہور میں رہنے والے اس وقت کے علماء کو اس مسجد کی سمت کے معاملے میں تشویش لاحق ہوئی۔ وہ چیمی گویاں کرنے لگے کہ اس کی قبلے کی سمت جو ہے برابر نہیں ہے۔ چنانچہ ایک روز حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تمام علماء کو اس مسجد میں جمع کیا اور خود امامت کے فرائض انجام دیے۔ نماز کی ادائیگی کے بعد حاضرین سے فرمایا، دیکھیے کعبہ شریف کس سمت میں ہے۔ یہ کہنا تھا کہ مسجد و کعبہ شریف کے درمیان جتنے حجابات تھے سب کے سب اٹھ گئے اور دیکھنے والوں نے دیکھا کہ کعبہ شریف محراب مسجد کے عین سامنے نظر آ رہا ہے۔ سبحان اللہ! یہ حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی وہ شان تھی۔ سلطان الہند عطائے رسول حضرت سیدنا خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب ہندوستان تشریف لائے تو آپ مرکز الاولیاء لاہور داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مزار پر آپ نے وہاں چلہ فرمایا اور 40 دن چلہ فرمانے کے بعد حضور سلطان الہند چاہ رہے تھے کہ ہاں وہ ہندوستان کی طرف جائیں اور آپ نے اجازت مانگی، اجازت بظاہر نہیں ملی تو حضرت غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو ہوا کہ یہ کیا معاملہ ہے۔ آپ نے مراقبہ کیا اور اسی میں پوچھا کہ حضور کیا معاملہ ہے، کیا مجھ سے کوئی خطا ہوئی؟ حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی قبر سے آواز آئی، معین الدین تم سے کوئی خطا نہیں ہوئی، 40 دن جو تم نے قرآن کی تلاوت کی ہے جس سے بڑا لطف آ رہا تھا، دل چاہ رہا تھا کہ تمہیں اجازت نہ دی جائے، مگر چونکہ دین کے کام کے لیے نکلے ہو اس وجہ سے تمہیں اجازت دی جا رہی ہے۔ حضرت سیدنا خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب نکلے داتا گنج بخش کے مزار سے تو یہ فرماتے ہوئے کہ گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناقی سارا پیر کامل کامل آرا رہنما، کہ دنیا کو فیض کا وہ خزانہ بانٹنے والے اللہ کے نور کے مظہر ایسی وہ شخصیت داتا گنج بخش کی کہ جو ادھورے ہیں، جو ناقص ہیں، ان کے لیے آپ کی ذات پیر کامل ہیں، اور جو کامل ہیں ان کے لیے بھی داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ذات پاک رہنما کی حیثیت رکھتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ان کے فیضان سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔